کی خدمت کر رہے ہیں، کئی ذمہ داریاں حضرت کے سر پہ ہیں، کئی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، علم و عمل کے بہرے میں بنا ہے، نوجوان مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبانی صلاحیت، سحر لسانی کی کیفیت بہت اچھے انداز سے حضرت کو دی ہے۔ امام و تقیم کا مادہ سمجھانے کا جو طریقہ ہے، یقین مانیے ایک الگ اور البیلا نرم و لہجہ ہے۔ آپ حضرات جب سنیں گے تو خود محسوس کر لیں گے کہ آپ کے ہر جملے میں اور آپ کے ہر کلام میں ایک نئی روشنی اور ایک تازگی سی محسوس ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ ہستی ہمارے اور آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جس کو حضرت مولانا عبدالرب صاحب دامت برکاتہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب میں حضرت کو بلا کسی تاخیر کے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار بلاغت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گلی کی مہک، اشکبار خطابت چلے آئیے۔ مولانا عبدالرب صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سمدن کا تو ہر دن پروگرام ہے اور ہر رات ایک نئی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنانے والے بھی عنایت کیے ہیں اور سننے والے بھی، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو محنت کرنا پڑتی ہے مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، یہاں ہر وقت مجمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلا بخشے اور اس سلسلے کو دراز فرمائے، آمین آمین۔ البتہ یہ آج کی جو مجلس ہے یہ ایک نئی مسجد کے افتتاح کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ سمدن والوں کو تو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ سمدن والوں کو مطلق یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، اس لیے کہ آپ اپنی بستی میں ہیں، آپ کے اطراف میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے خلاف رٹ دائر کرے، یا تو یہ کہ آپ کا اپنا اثر و رسوخ ہے، آپ کی پہچان اپنے الگ انداز کی ہے۔ ان بچوں کو منع کریں، سمجھائیں، بٹھائیں، ان کو خاموشی کا ماحول بنائیں۔ ورنہ یہ اس وقت کا اتنا بڑا مشکل، یہ تو ابھی 6-7 سال سے جو حالات ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی درجے کا مشکل کام۔ آپ سمجھیے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے ہمارا، اس آئین میں کھلی اجازت ہے دفعہ نمبر 14، 15 اور 24، 25 میں کہ ہر شخص کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے، لیکن بہانہ بنا کر کے کسی ایک شخص کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جو جا کر کے اعتراض کرتا ہے کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے، بس اتنے پہ وہ کام روک دیا جاتا ہے۔ کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں اراضی موجود ہے، بنیادیں ہو چکی ہیں، لیکن کوئی ایک آدمی جا کر کے کہتا ہے، پرشاسن کہتا ہے کہ ہم کو نقض امن کا خطرہ ہے، شانتی بھنگ کا خطرہ ہے، اور بس۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب
رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل فیم کی شخصیت، ہندوستان کی پوری حکومت کا پورا سسٹم اور نظام جنہیں اسٹینڈنگ اوویشن دیتا ہے، جن کے سامنے نمن کرتا ہے، لیکن وہ اپنی پوری زندگی یہ کوشش کرتے کرتے رہ گئے کہ لکھنؤ میں ایک عالیشان مسجد تعمیر کرا لیں۔ ان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، وہ شاہ فیصل کے ایوان میں جا کر کے اپنی بات تلخ نوائی کے ساتھ کہہ سکتے تھے، تو ان کے لیے بہت آسان تھا، کسی ایک شخص سے کہہ دیتے وہ بنا دیتا، لیکن یہاں سے اجازت لینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ یہ مسجد بنا کے کھڑی کر دی۔ یہ تو ہے اس وقت کی صورتحال میں ہندوستان کی سرزمین کے اوپر مساجد کی تعمیر کرنے کے مشکل مراحل۔ اس کے علاوہ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، کسی مسجد کا تعمیر کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، عبدیت، بندگی اور اس کائنات کے سب سے اہم کام کے لیے کسی مرکز کی تعمیر کر دینا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بے پناہ نیک بختی ہے۔ اس میں ہم اس کو اس طرح سے بتلائیں گے کہ حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے ہی اس معاملے کو کتنا اہم سمجھا جاتا تھا۔ یہ قرآن کریم کی آیت پارہ نمبر 10 سے جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کی خدمت میں، سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے ایک غرور کو، کفار مکہ کے ایک پراؤڈ کو، کفار مکہ کے ایک بیجا فخر کو کاؤنٹر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وحدانیت اور توحید کی دعوت دی، لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بت پرستی گمراہی ہے، کفر گمراہی ہے، اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں۔ تو صحابہ نے اس سلسلے کو دراز کیا، ان باتوں کو کہا اور چلایا۔ جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 قید ہو کے آئے تھے۔ جو لوگ قید ہو کر کے آئے تھے ان میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی قید ہو کے آئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو جب ان کے اپنے رشتہ داروں نے تانا دیا کہ تم تو حضور کے گھر کے ہو، ہماری سمجھ میں آ گیا مدینے میں رہتے ہوئے ہم نے نور نبوت کو سمجھ لیا اور تم اپنے گھر میں نبوت کو نہیں سمجھ پائے۔ تو اس طرح کی ٹانٹنگ اور اس طرح کی تان و تشنیع کا انہیں سامنا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں ہماری ساری برائیاں دکھائی پڑتی ہیں، ہماری کوئی خوبی تمہیں نہیں دکھائی پڑتی۔ تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کا کام دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آنے والے لوگوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب حضور سے پہلے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے مسجد کی تعمیر و ترقی اور آنے والوں کی خدمت اور ان کی خدمت سے متعلق چیزوں کا انتظام و انصرام اتنا بڑا سرمایہ افتخار تھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کی رنگ و روگن کو، وہاں آنے والوں کو پانی پلانے اور سقائے کو اللہ اور اس آخرت پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا؟ لا یستوون عند اللہ، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل وہاں درج ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم سے کاؤنٹر کیا، لا یستوون عند اللہ۔ تو یہ کام انسانی تاریخ میں ہی بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر اس کام کی بات کریں آپ، تو یہ اس دھرتی پر ہونے والا سب سے بڑا اور سب سے پہلا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، کیوں؟ ایک غلطی کر دی تھی نا، ایک غلطی کر دی تھی، اس کی وجہ سے زمین پہ اتارا تھا۔
تو یہاں آ کر کے انہوں نے جو سب سے پہلے بولے ہیں زمین پر وہ استغفار اور توبہ کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ اللہ نے ان کے دل میں کچھ کلمات ڈال دیے، اس لیے کہ گناہ کی پاداش میں زمین پہ اتارے گئے تھے، جنت سے بے دخل کیے گئے تھے. تو یہاں انہوں نے کیا کلمات کہے؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالے. وہ کلمات بھی قرآن نے نقل کیے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہم ہر دعا میں سنتے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے کلمات ہیں. اور یہ کلمات کوئی جدید نہیں ہے، اس دھرتی کے اوپر بولے جانے والے سب سے پہلے کلمات. سبحان اللہ. بے شک. اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام کروایا گیا ہے، حضرت جبریل امین کو بھیجا ہے. صاحب معرف القرآن نے اس آیت کی وضاحت میں بلکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کے تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ جبل سراندیپ یعنی سری لنکا کے جو پہاڑ جس کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے، یہاں جبریل امین کو بھیج کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور سب سے پہلے کیا کروایا گیا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی گئی. تو اس دھرتی کی سب سے پہلی تعمیر مسجد کی تعمیر ہے، پہلا عمل. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اس دھرتی پر بنایا گیا ہے وہ مکے میں لوگوں کے لیے. للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ بابرکت بھی ہے اور انسانیت کی ہدایت کا سمبل اور ہدایت کا قطب نما بھی ہے. تو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو سب سے پہلے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں اور جبریل امین کی سرکردگی میں کیا. اس کے علاوہ قرآن کریم کی اس آیت کو اگر دیکھیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. یعمر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرتے ہیں. ایک ایسا جملہ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے کہ جس کے نیچے بہت سارے سیشن اور بہت سارے سیکشن شامل ہیں. ایک تو مسجد کی تعمیر ہے جو آپ نے کروا دی، یعنی ایک گھر تیار کروا دینا. یہ بہت بڑا رجسٹریشن ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اتنا حصہ گھیر دیا یہ، اور اس کو آپ نے صفوف قرار دے دی، یعنی یہاں ایک بار جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی. اب قیامت تک آپ اس جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اگر اب چاہیں کہ یہاں سے تھوڑا سا ہم راستہ دے دیں، ادھر ہم اس سے دوگنی بڑھا دیں گے، نہیں، 1 انچ زمین اس میں سے کم نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجسٹرڈ ہو گئی، یہ مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ یہاں سے لے کر عرش تک اور نیچے تحت سرا تک مسجد ہے. آپ 100 میٹر اوپر جانے کے بعد چاہیں کہ اس کے اوپر چھجا قائم کر لیں گے، جائز نہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھیں کہ یہ اونچائی پہ ہے، اس کے نچلے حصے میں ایک الماری بنا لیں گے، جائز نہیں ہے. یعنی جیسے ہی آپ نے اس کو مسجد قرار دیا وقف للہ، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لی، اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. اس جگہ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس کو توسیع میں تبدیل نہیں کر سکتے آپ کہ آپ یہ کہیں کہ ادھر ہم راستہ لیے لیتے ہیں، ادھر ہم 4 گنی بڑھا دیں گے. نہیں، اب تبدیل نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ بابری مسجد میں ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے تھا. اس لیے کہ بھائی اتنا بڑا شاخسانہ پوری ملت کے لیے خون خرابے کا سبب تھا. اگر گنجائش ہوتی مسئلے میں تو کب کی، ہم تو صلح کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ہم تو فتنوں کو ٹالنے والے لوگوں میں سے ہیں. ہم کو تو مسلسل صلح کی تعلیم دی ہے قرآن کریم نے، یہاں تک کہ صلح کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دے دی ہے، جو کہ بڑی لعنت ہے. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا وینمی خیرا، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں کہلائے گا جو لوگوں کے بیچ جھوٹ بول کر کے صلح کراتا ہو، ادھر کی بات ادھر اچھی بنا کے پیش کرتا ہو، ادھر کی ادھر اچھی بنا کے پیش کرتا ہو. تو ہم لوگ تو صلح جو ہے فتنوں کو ختم کرنے والے، ہم سے بتلا دیا گیا والفتنة اشد من القتل، کہ قتل و غارت گری سے بھی خطرناک ہے فتنہ. تو ہم کب کا سرنڈر کر چکے ہوتے اور ہم اپنا گھر چھوڑ دیا کرتے ہیں.
ہم اپنی میڑ اگر کوئی دبا رہا تو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور چھوڑ دینا چاہیے فتنے کو مٹانے کے لیے، لیکن ہم چھوڑ اسی لیے نہیں پا رہے تھے کہ ایک بار جس دھرتی کو زمین قرار دے دیا گیا اور صفوف میں وہاں نماز پڑھ لی گئی، اب قیامت تک اس میں کوئی سرنڈر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی کسی عدالت میں لکھ نہیں سکتا اس کو. یہ ہماری مجبوری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جواب دیں ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے. عدالتیں انصاف بانٹتی تھیں، ہم نے عدالت کا سہارا لیا تھا. بہرحال شکایت ہمارے کاندھوں پر رہے گی، ہمارا پروردگار حساب لے گا، وہ مسجد ہمارے خلاف مقدمہ کرے گی، بات الگ ہے. لیکن میں جو بتلا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے کہ یہ جو کام ہو گیا ہے یہ باقاعدہ رجسٹریشن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹریشن میں. تو انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، یہ بھی تعمیر ہے، اینٹوں کے ذریعے سے مضبوط کھڑا کر دینا کہ سینکڑوں سال اب آنے والی نسلوں کو اس میں توڑ پھوڑ اور بار بار تجدید کاری نہ کرنا پڑے. اس کو اس لائق بنانا کہ یہاں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز میں دل لگے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پانی کا نظم کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں مساجد کے حوالے سے ذکر کی ہیں، مساجد کے آداب بتلائے. مثلا فرمایا وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، کہ اس کے دروازے پر طہارت خانے بناؤ. وضو خانے جو بنے ہوتے ہیں یہ حضور کی ہدایت کے مطابق. جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. ابھی اس مسئلے پر بھی ہم بات کر رہے ہیں اپنی خدمت میں. اس مسئلے میں بڑے عجیب عجیب قسم کے ٹرینڈ ہیں اور بڑے عجیب عجیب قسم کے فارمولے موبائل پر رائج ہیں. اسی طرح فرمایا وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمُعَةِ، اور جمعے کے دن اس میں دھونی دیا کرو. یہ عمل متروک ہو گیا ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جمعے کے دن کوئی بزرگ کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں عطر کی شیشی ہوتی تھی، وہ لگاتے چلے جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمُعَةِ، جمعے کے دن اس میں دھونی دیا کرو. مسجد کو خوشبودار رکھنا، آنے والوں کو کسی بھی تکدر سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اس ضمن میں ہیں، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتخذ المساجد فی الدور وان نضیفها، کہ ہم کو حضور نے حکم دیا کہ ہم محلوں میں مسجدیں بنائیں اور ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. جمعے کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ، بعض ائمہ کے یہاں واجب، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واجب ہے جمعے کے دن غسل کرنا. وجہ آپ اس کی جب وجوہات تلاش کریں گے تو وہاں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بہت کم اونچائی کی تھی، اس کے اوپر ٹٹیاں پڑی ہوئی تھیں، اور صحابہ خاص طور سے مدینے کے صحابہ سب جفاکش تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے ٹمپریچر ہائی رہتا، وہاں پسینہ نکلتا تھا، وہ کپڑوں میں جذب ہو جاتا تھا. اگر ایسے ہی نماز پڑھنے آئیں گے، پسینے میں شرابور لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے، تو اتنے بہت سارے لوگ جب ہوں گے تو کم اسپیس کی جو مسجد ہے وہاں تعفن پیدا ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں تعفن پیدا ہوگا، بدبو پیدا ہوگی. اس لیے جمعے کے دن وضو کرنے کو قریب الواجب قرار دیا گیا. تو اس سے ہمارا پس منظر سمجھ میں آتا ہے کہ آخر اس کا حکم کیوں دیا گیا. اس سے پیچھے اور چلے جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ نص میں آ جاتے ہیں. پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت، جہاں سے بھی میں نے آیت پڑھی تھی اس کے آگے ہی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. کہیں زینت اختیار کرنے کو کہا نہیں گیا، بلکہ ان البذاذۃ من الایمان، موٹا جھوٹا پہننا، سادے کپڑے پہننا، یہ ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، بلندیوں کا حال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے تک چلے جاتے ہیں، اور مینٹیننس کا حال یہ ہے کہ 14 اور 17 پیون کپڑے پہ ایک بار حسرت سے صرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور جنت سے حلے پہ حلے چلے آئیں گے. یہ آپ کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دکھلانے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کیا ہے، تہذیب کیا ہے، وہ لوگ کیا کریں گے کہ جن کے پاس روزانہ جوڑے بدلنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قیمتی لباس پہنیں گے تو ان غریبوں اور مفلسوں تہیدستوں کا کیا بنے گا؟
تو سیرت اتنی طاقتور ہے، سیرت اتنی طاقتور ہے کہ اس میں انگلی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ امام الانبیاء، قائد الرسل ہے، وہ فخر ہست و بود ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ گھر میں موٹے جھوٹے پہنیے، شادی میں جاتے ہیں موٹے جھوٹے پہنیے، 11 شادی ہیں، کسی میں نیا کپڑا دکھا دیجیے آپ حضور نے پہنا ہو۔ ہم تو مار قیمتی کپڑے، لینن کا کرتا، اس سے نیچے بات نہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن کہیں اہتمام نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو، ویل مینٹین، ویل ڈریسڈ، آپ سمجھ رہے ہیں، خوشبو لگا کر۔ جمعے کے دن کے لیے تو اہتمام یہ ہے وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، جو موجود کپڑے ہیں ان میں سب سے بہترین کپڑے پہن کے آؤ اور خوشبو لگا کر کے آؤ۔ تو یہ مساجد کا ادب اور مساجد کا احترام ہے۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مساجد کے نظام کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات بہت صاف ستھری اور دو ٹوک ہیں۔ جس طرح سے آفس سے آ کر کے اچھے کپڑے یا بازار سے آ کر کے اچھے کپڑے اتار کر لپ جھپ پہن کے یہاں آ جاتے ہیں ہم، یہ مزاج احکم الحاکمین کی بارگاہ کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ٹوپی لگا لی وہ پلاسٹک کی، جس میں تیل لگنے کی وجہ سے، دھول لگنے کی وجہ سے اتنی خستہ اس کی حالت ہے کہ جیسے ہی نیچے اترتا ہے آدمی اور دیکھتا ہے ٹوپی لگی تو زبان نکل جاتی ہے اس کی، ارے یہ کیا ہو گیا، یعنی بہت غلط کام ہو گیا کہ میں ٹوپی لگائے یہ ٹوپی لگائے باہر آ گیا، شرم آتی ہے اس کو۔ یعنی کوئی عورت دیکھ لے گی، سماج کا کوئی آدمی دیکھ لے گا کہ میں کارٹون لگ رہا ہوں تو اس کو کیسا لگے گا، لیکن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دھڑلے سے وہی لگائے ہوئے۔ یہ توہین ہے اس بارگاہ کی، یہ توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے اس نظام کی۔ بات آپ سمجھیے، مساجد میں آنے کا بھی اپنا نظام ہے اور مساجد کی تعمیر کا بھی اپنا نظام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد میں آپ اس حال میں آئیے کہ آپ سب سے بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کہیں پیٹ کوٹ ٹائی، کسی کی بارات میں جا رہے ہیں، ایک پہن کے جا رہے ہیں، ایک ٹانگ کے جا رہے ہیں، صاحب عجیب سی صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ایسا تو ہو کہ انسان لگے۔ وہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ دکھائی پڑیں، ہم سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی پڑیں، ہم سب سے زیادہ خوش پوشاک دکھائی پڑیں، وہاں کے لیے تو آپ کی یہ فکر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے قریب کھڑے ہونے سے کوئی مقدر نہ ہو۔ مطلب یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے میں پیٹ سے پیدا کر رہا ہوں، میں ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں دلائل ذکر کر سکتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پیاز اور لہسن جو آپ کے سلاد کا بھی حصہ ہے، آپ کے دسترخوان کا اٹوٹ حصہ ہے، یہاں تک کہ اس کے بغیر نہ تو آپ کا قورمہ تیار ہو سکتا ہے، نہ اسٹو تیار ہو سکتا ہے، کوئی بھی کھانا آپ کا تیار نہیں ہو سکتا۔ اور اس مجلس کو بڑی مجلس کہا ہی نہیں جاتا جہاں یہ سب چیزیں موجود نہ ہوں، لیکن ان میں ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے، خاص طور سے جب یہ منہ میں چلی جائیں اور معدے کی بو کے ساتھ جب یہ اس کی بو واپس آئے تو بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت بری بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست منع کر دیا، من اکل من هذه الشجرة المنتنہ، جو شخص اس بدبودار درخت کا پھل کھائے، یعنی پیاز یا لہسن، ایک میں ایک ہی لفظ ہے، ایک میں تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، فلا یقربن مصلانا فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ الفاظ دیکھیں، جو پیاز کھائے کچی وہ میری مسجد کے قریب بھی نہ بھٹکے تا وقتے کہ اس کے منہ سے بدبو دور نہ ہو جائے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ، اس لیے کہ مسجد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں جو تمہاری آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں، تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، تو ان کو بھی انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو ہوتی ہے۔ انسانوں کو تو کم ہوتی ہے، وہ زیادہ نازک طبع۔ وہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَإِن كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِهِمَا، اگر تم انہیں کھانے پہ ہی آمادہ ہو، جیسا کہ ہم لوگ، تو فرمایا فَأَمِيتُوهُمَا بِالطَّبْخِ، تو انہیں پکا کر کے کھایا کرو تاکہ ان کی بدبو مر جائے۔ یہ ہیلا بھی بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ مسجد کے اندر کے نظام کو، یہاں کے ایٹماسفیئر کو کتنا صاف ستھرا، کتنا شفاف اور کتنا دلکش رکھنا ہے، اس سلسلے میں بعض لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے
جن کی بغل سے بہت بدبو آتی ہے، پسینہ بہت بدبودار ہوتا ہے، جن کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے، یہ ایک مرض ہوتا ہے، یہ ایک مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاس میں کھڑا ہوا شخص اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، جماعت میں شرکت نہ کریں۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مسجد کے ماحول کی نزاکت۔ ہم اپنا حلیہ دیکھ لیں، اپنی تیاری دیکھ لیں، اپنا مینٹیننس دیکھ لیں، اپنا مینٹیننس دیکھ لیں۔ کیا ہم نمازوں کا اتنا لحاظ کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی مساجد کا اتنا لحاظ کر پا رہے ہیں؟ یہ مسجد کے افتتاح کا موقع تھا، اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کر دی، ویسے یہ آئیں گی نہیں، عام اجلاس میں، عام تقریروں میں یہ باتیں نہیں آ پائیں گی، اس لیے موقع کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مسجد کا پہلا جو کام ہے وہ تعمیر، کہ اس لائق تو ہو کہ جہاں ٹھہرا جا سکے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر کا نظام ہے، جس کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی۔ اور تیسری چیز ہے اس کو آباد کرنا، اس کو آباد کرنا، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، مسجدوں کو آباد کرنا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص مسجد میں آئے گا اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کوئی مشرک مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، یعنی جو شخص مسجد کی آبادی میں شامل ہے اس کے اوپر سے شرک کا دھبا ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ الٹا پہلو اس کا، یہ آیات 3-4 آیات لگاتار سورہ توبہ کی۔ اس کے علاوہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جو مسجد میں حاضر ہوتا ہو، مسجد میں حاضر ہوتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لسٹ میں VVIPs میں ہوتا ہے۔ مثلا روایت سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، میدان محشر کا حال تو آپ نے سنا ہوگا کہ سورج سوانیزے پر یعنی چھت پہ ہوگا۔ یہاں جو سورج ہے مارچ میں اس کا سامنا کرنا دوبارہ جب اتنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یغلی کما یغلی المرجل، دماغ ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے ہانڈی کھولتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے میں آدمی یہ کہے گا کہ یہاں سے ہٹ جائیں چاہے جہنم میں چلے جائیں، اسے لگے گا کہ اس سے برے حالات اور کہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی سلسلے میں حضور سے جا کر کے سفارش کی جائے گی کہ حساب کتاب آپ شروع کروا دیجئے کسی طرح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں 7 لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس دن اس عرش کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورج اتنا پاس میں، اس سے بچنے کا اکلوتا راستہ کہ عرش کے نیچے جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی۔ ان میں سے ایک وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد میں اٹکا رہنے سے مطلب ظہر پڑھ کے چلا گیا، گھڑی دیکھتا ہے، 1 گھنٹہ کوئی بھی کام کرتا ہے اسی حساب سے شروع کرتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ختم ہو جائے۔ کوئی بھی سفر کرتا ہے اس سے پہلے سوچتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ نہیں، یعنی اس کا دل نماز میں اور مسجد میں اٹکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے VVIPs میں سے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے، اور اس دن یہ سب چیزیں انہی لوگوں کو میسر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، انبیاء، صلحاء، شہداء، حفاظ، علماء۔ یہ انہی لوگوں کو اس دن یہ ساری چیزیں ملیں گی، ان میں یہ شخص بھی آ جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص مسجد سے وابستہ ہے، اس کی وابستگی گہری ہے، تو وہ سمجھ لے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی، نہ صرف یہ کہ اس کو شرک سے بری سمجھا جائے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں VVIPs کی لسٹ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد، عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ، جو لوگ اللہ کے ان گھروں کو آباد کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ ہمارا آدمی، جسے آپ کہتے ہیں نا، الیکشن لڑنے والوں کی یہ اصطلاح عام ہے، ہمارا آدمی ہے، ہمارا آدمی ہے، یہ آپ بھی کہہ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ اپنے آدمی ہیں۔ حضور بتلا رہے ہیں عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ، جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا دربار ہے،
اس کی اپنی عظمت ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے۔ مثلا بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں بوڑھے لوگ پہلے ہی آ جاتے ہیں اور آ کر کے اگلی صف میں سنت اپنی پڑھ لی اور پھر جم کے بات کرتے ہیں کتنا آلو نکلا اور اب کی آلو کا بھاؤ کیا رہے گا، پھر اس کے بعد یہ باتیں شروع ہو جاتی۔ تو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت مسجد میں نہیں۔ حضور کے الفاظ دیکھیں، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، کہ آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی کہ جس کی ساری باتیں مسجد میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس گھر سے باہر ہی رہیں۔ میں صرف اشارے کرتا چل رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ حضور کا جب ارشاد آپ کے سامنے آ جائے گا تو نیچے آپ بہت ساری زمین خود تلاش لیں۔ میں جملہ بولوں گا آپ کہیں گے مولوی بول گیا، لیکن میں الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ مسجد کے آداب ہیں، یہ مسجد کی آبادی سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے مسجد میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہو یہاں یا کہیں بھی، حضور کے الفاظ یہ ہیں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے مسجد بنوائی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنوا دیں گے۔ اتنا بڑا نہیں، تم نے اپنی شایان نشان بنوایا، تم نے دوڑ کر کے جتنا ہو سکتا تھا لوگوں کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر کے چندہ کر کے اور اس کے بعد اپنی حیثیت سے بہتر مسجد بنوائی، یہ آپ کی حیثیت تھی، یہ آپ کی وسعتیں ہیں، یہ آپ کی پہنچ ہے، یہ آپ کی ریچ ہے، یہ آپ کے اسباب اور وسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان اتنی ہی کوشش سے بنا دیں گے، وہ بھی اپنا پورا سب کچھ استعمال کر دیں گے، اور وہ استعمال کریں گے تو پھر اس جیسا دوسرا کوئی محل نہیں ہوگا۔ اب آپ کو اگر یہ لگنے لگے کہ اتنی بڑی مسجد ہمارے پاس تو رقم نہیں ہے، میں اتنی بڑی مسجد کیسے بنوا پاؤں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس احساس کو جانتے ہیں اور امت میں رہنے والے غریبوں کو اور ان کے جذبات کو بھی پہچانتے ہیں۔ ریڈیوس کیا میٹر کو، فرمایا من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطات بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے تیتر کے گھونسلے، بلکہ بٹیر ترجمہ کیا جائے گا، بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، محل بنا دیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی بڑی مسجد کا کیا بنے گا، یا کون بنائے گا اتنی بڑی مسجد؟ جی، یعنی مسجد کا اتنا سا ایریا آپ نے گھیر دیا، ایک اینٹ اور ایک اینٹ کا مسالہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اینٹ 10 روپے کی، اس میں لگنے والا 10 روپے کا مسالہ اور اس میں لگنے والی 10 روپے کی مزدوری، 30 روپے آپ نے دیے ہیں، قدر مفحص قطات کنفرم۔ اتنی بڑی مسجد تو بن گئی نا، اتنی جگہ تو گھیر لی آپ نے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، غریبوں کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ اس طرح کی رعایت بارہا دیکھیں گے۔ میں مثال دوں، جی چاہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بچہ میدان میں کھیل رہا ہو اور بچوں کے ساتھ، تو ایسے ہی میدان میں جا کر کے کھلے عام اپنے بچے کو پیار مت کرنا۔ آپ کہیں گے بچوں کو پیار کرنا یہ تو عین عبادت ہے، بچوں پر شفقت اور مہربانی کرنا یہ تو عبادت اور مطلوب ہے۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور آپ جب اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو اسے اپنی محرومی کا احساس ہو اور اپنا فوت شدہ والد یاد آ جائے اور اس کے اندر کچھ ٹوٹ جائے اور اس کے مجرم آپ۔ اتنے کمزور دلوں کی رعایت اور اتنے کمزور دلوں تک پہنچنے کی کوشش، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت سنہرا ورق اور سنہرا امتزاج ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور کعبۃ اللہ کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آگے سے نکلنے کا مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ابھی، کہ آپ کے اور کعبۃ اللہ کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہیں، اسی لیے قبلے کی طرف تھوکنے کو سخت منع کیا۔ حضور نے فرمایا میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے، ان میں سب سے بڑا اجر تھا جگہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور سب سے بڑا گناہ کعبۃ اللہ کی سمت مسجد میں تھوکنا تھا۔
اب آپ جب نماز میں ہیں، مثلا اذا صلی العبد یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا، بات کر رہا ہوتا ہے، اور بات کرنے کی جو حیت ہے وہ بتلا دی کہ آپ اپنے پروردگار سے روبرو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آ کر کوئی کھڑا ہو جائے، ابھی آپ کیا کریں؟ ارے ہٹ یار، سامنے سے ہٹ، یہی کہیں گے نا۔ ابھی آگے سے جو شخص نکلتا ہے وہ آپ کی توجہ مخدوش کرتا ہے، اس لیے نکلنا منع ہے آگے سے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے سے نکلنا اسی لیے منع ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے پروردگار کے بیچ آئی ہے، اور کیا پتہ کون کیسا ہے۔ عبادت کرنے کا جو اصل طریقہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ساری کنڈیشنز احادیث میں موجود ہیں۔ تو اس لیے مسجد کے اندر کا جو ماحول ہے، آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، آپ کو ان ساری چیزوں کا، ان ساری ہدایات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری تعلیمات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں آپ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی سے ملاقات کے لیے آپ کی اپنی حیات کیا ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ ایک وعدہ جو میں نے کیا بچوں کے سلسلے میں، موبائل کے اوپر ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اگر آپ کی آخری صف میں بچے نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے اگلی نسل نمازی نہیں ہوگی، اس طرح کے الفاظ چل رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سن لیجئے اچھی طرح سے، 7 سال سے پہلے بچے کو مسجد میں مت لائیے، اس کے اوپر نماز لاگو ہی نہیں کی گئی۔ 7 سال سے پہلے کا بچہ ڈر سے پیشاب بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا گھر میں بہت ہوشیار ہے، لیکن گھر کی ہوشیاری باہر نکلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو مستحضر رہنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ان کا دربار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ پیشاب کرنے گیا، معلوم ہوا منہ سے بھیگ گیا اس کا، وہ اتارے گا تھوڑی، ایسے ہی چلا آئے گا سردی میں، کیا بنے گا دوسروں کی نماز کا؟ آپ کو اندازہ نہیں۔ 7 سال کے بھی بعد جب آپ بچے کو لائیں تو آپ اسے سمجھائیے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں آواز نہیں نکلنا چاہیے منہ سے۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ شور کر رہا ہے، اگر نمازیوں میں سے کوئی شخص اس کو تنبیہ کرنا چاہے تو باپ کھڑا ہو جائے گا، ابھی یہیں دنگل ہو جائے گا۔ تو مسجد میں بچوں کے لانے کے تعلق سے حضور کی صاف ستھری ہدایات، حضرات حسنین کے اوپر آپ اگر قیاس کریں گے تو آپ بنائیے، تربیت دیجئے اس طرح کی کہ وہ 7 سال کے ہیں اور روایت نقل کرتے ہیں، شعور ہے بچے میں اتنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قیاس مال فارق، میں بتلا رہا ہوں، یہ ایک بحث چلتی رہتی بسا اوقات، اس کے اوپر ٹرینڈ چلتا رہتا ہے، ترکی سے لے کر یہاں تک۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہدایات ہے، یہ فتاوے کی تفصیل اور خلاصہ ہے۔ بچے کو گھر کے اندر آپ سکھائیے، لیکن سکھایا جب جا سکتا ہے جب ماں کے پاس علم موجود ہے۔ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے۔ 7 سال تک بچہ ماں کے ارد گرد رہتا ہے، ماں سب سے بڑی مدرس اور سب سے بڑی ٹیچر اور سب سے بڑی ہدایت کار اور سب سے بڑی ڈائریکٹر ہے اس کے لیے، اور ماں جب سکھا پائے گی جب اس نے سیکھا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکی پڑھی ہے، لڑکی دینی مزاج سے واقف ہے، لڑکی دینی مزاج رکھتی ہے، یاد رکھیے نسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگوں کی ہوگی۔ اور اگر لڑکی میں تعلیم نہیں ہے، لڑکی اللہ کو نہیں پہچانتی، تو پھر یاد رکھیے باپ مدرسے کے حوالے کر دے، کسی کے بھی حوالے کر دے، اس کے رگ و ریشے میں مزاج میں دین بہت مشکل سے آئے گا، الا یہ کہ عالم ہو جائے اور خود سے اپنے شعور سے یہ ساری چیزیں حاصل کرنا شروع کرے۔ بچپن سے جو چیز راسخ ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے وجود میں ماں کی تعلیم کے ساتھ، اس کا مقابلہ کوئی دوسری تعلیم نہیں کر سکتی۔ آپ بتائیے، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان سب کے پیچھے ان کی ماؤں کا بڑا دخل ہے۔ میرا ٹائم کچھ بچا، ختم ہو رہا ہو گیا لگتا پورا۔ آپ کسی کا بھی نام لے لیں، ہندوستان میں سب سے پہلے آپ کو نام لینا پڑے گا شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگاں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا پوچھئے ان سے، وہ جب ایک سفر میں گئے بنگال کے اور وہاں سے واپس آئے ہیں، اس ایک سفر میں انگریزوں نے بھی رودات لکھی، 90 لاکھ لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کی، کچھ نے کفر سے اسلام پر بیعت کی ہے، کچھ نے توبہ کی۔ 90 لاکھ لوگ، ایک آدمی اگر توبہ کر لے آپ کے ہاتھ پر تو آپ کی مغفرت کا سامان۔ گھر جب لوٹے ہیں تو بہت خوش تھے، کیوں نہ خوش ہو آدمی؟ تو والدہ نے پوچھا، بیٹا بہت خوش نظر آ رہا ہے، کیا معاملہ؟ کہنے لگا اماں خوشی کی بات ہے، اس ایک سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ تو کہنے لگی بیٹا اس میں تیرا
صرف تیرا دخل نہیں ہے، صرف تیرا دخل نہیں ہے بیٹے۔ میں نے شیر خوارگی میں کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں پاک بازی اختیار کرتی ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ پاکیزہ وابستگی دکھلاتی ہیں اور پاکیزگی کے ساتھ ان کی تربیت کرتی ہیں، تو پھر خاموشی کا ماحول بنا کے بیٹھے، تو اولاد بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی پیدا ہوتی ہے۔ آج کی صورتحال ٹھیک الٹی ہے۔ مثلا ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو خاص طور سے 2 سال تک، ماں کیا کہتی؟ ماں کہتی کیا ہے؟ ارے ہمارا بچہ چھوٹا، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ یعنی وہ اپنے لیے نماز کو بھی معاف سمجھتی ہے 2 سال کی عمر تک، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلا رہے ہیں۔ تو فرق تو پڑے گا۔ ان ماؤں کی کوکھ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوں گے، اور آج کی ماؤں کی کوکھ سے گڈو پپو ٹپو چنو منو پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، جنہیں ماں کا احترام بھی نہیں ہوگا اور والد کی عظمتوں کا احساس بھی نہیں ہوگا، نہ معاشرے کا احساس ہوگا، نہ مسجد کا پاس و لحاظ ہوگا، کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سمجھ لیجئے، گھر سے لے کر مسجد تک، اور گھر سے لے کر کے معاشرے کی بساط تک، اور دنیا سے لے کے آخرت تک، اور یہاں سے لے کے قبر تک، اور زندگی سے لے کے محشر تک، اگر کامیابی چاہیے ہے، نسل درست رکھنا ہے، تو اس کے لیے مائیں تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ مسجد کا ماحول بھی درست رکھنے کے لیے ماؤں کا بڑا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کثرت سے حاضر ہونے والا بنائے، اور اپنی بارگاہ میں اور نبی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس بارگاہ کا پاس و لحاظ اور ادب کرنے والا بھی بنائے، اور اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے، تاکہ ہماری نسلیں صحیح اور صالح پیدا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔